بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور یہ بیٹھک دوسری دفعہ اپنی جو صدر مقام ہے 999 کمیونیکیشن کا جو دفتر ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی. پہلے بھی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی اور آج بھی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہے. اور پہلے بھی پرائم منسٹر ہی ظاہر ہے کہ ہمارے مہمان تھے، بلکہ پتہ نہیں یہ مہمان ہم ہیں کہ پرائم منسٹر ہیں، جو بھی ہے. لیکن صورتحال یہی ہے کہ دوسری دفعہ ہم پرائم منسٹر کو تکلیف دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ٹنیور تھا ان کا، اس میں ان کو چیلنجز کیا تھے، انہوں نے اس سے نپٹا کیسے، اور وہ آنے والی حکومت کے لیے کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں. اس پر ان سے گفتگو کریں گے. جناب وزیر اعظم، آپ کا بہت شکریہ. جناب عمران شفقت، آپ کا بڑا شکریہ آنے کا. سر جزاک اللہ. میں چاہ تو رہا تھا کہ رضی صاحب جو ہیں وہ پہلے سوال کرتے، لیکن وہ ایک رسم سی ہے کہ جو اوپن کرتا ہے سیشن وہی سوال کرتا ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ٹوٹل؟ الحمدللہ سب سے بڑا چیلنج آپ کے نزدیک کیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو وداؤٹ سینگ ہے کہ اکنامک چیلنج تھا اور ساتھ میں ظاہر ہے ایک ایسا فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کرانا جو کہ پرائمرلی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، امپلیمنٹ ہو جائے اور بائی اینڈ لارج ایک نسبتاً لیجٹمیٹ حکومت پاکستان کو مل جائے جو اس کے اپنے مسائل کو آگے لے کے چل سکے. اس سے علاوہ کیونکہ آپ کو خصوصی اختیارات ملے تھے، جو پارلیمنٹ جا رہی تھی اس نے خصوصی ایک طرح سے کہہ لیں کہ نگران حکومت کو با اختیار کرنے کے لیے کہ کنٹینیوٹی رہے چیزوں کی. تو اس ضمن میں جو یوں کہہ لیں کہ وہ جو چیزیں قوم کے سامنے نہیں آ سکیں، لوگوں کو نہیں پتہ چل سکا کہ الیکشن تو ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن اس دوران جو آپ نے دیگر کام کیے جس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی وہ کیا تھے؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کے پلیٹ فارم پہ ایک ہمیں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے تحت ایک اینٹی ملی جہاں پہ سول بیوروکریسی، کیبنٹ، ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن، میکانزم بڑا اچھا بن گیا. میکانزم یہ بن گیا کہ لیٹ سے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا چیلنج ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کا چیلنج ہے، پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی کارپوریٹ اینٹی کے ساتھ کسی اگریمنٹ میں جانا ہے، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس کے کمرشل ٹرمز کیا ہوں گے، دوسرا فریم ورک کیا ہوگا. یہ اب لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم پہ اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بن گئی ہے. اس پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، اس میں بڑی مفصل اس پہ گفتگو ہوتی ہے، فوکسڈ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے. پھر اس کو ایپیکس کمیٹی کے سامنے اس ارکریزی کے بعد لے کے آتے ہیں اور وہاں سے ڈیسیجن میکنگ لیتے ہیں جس میں فیئر کا ایلیمنٹ ایڈریس ہوتا ہے، ان نیسیسری جو یہ نیب کی انوالومنٹ تھی یا ادر انسٹیٹیوشنز کی تھی جہاں پہ لیک آف یا انڈیسائسونیس کا، بلکہ میں لفظ استعمال کروں گا، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا تھا، وہ ایڈریس ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کو ہم نے آگے بڑھایا، FBR کی ریسٹرکچرنگ کو ہم نے وہیں سے انیشیٹ کیا اور اس کی اپروولز کیبنٹ نے دے دی ہیں. یہ دو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم کام تھے جو انہوں نے کیے. باقی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اب اسی کی کنٹینیویشن چاہیں نہ چاہیں الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنی ہے. باقی چیزوں کے خط و خال ہم نے ان کو رکھ کے دے دیے. جی رضی صاحب. جی انوار بھائی، میں تو یہی کہوں گا. جی بالکل، آپ بھائی ہمارے. اکثر کسی چائے خانے میں داخل ہوں تو کسی ٹیبل سے ہاتھ اٹھ جایا کرتا تھا، وہاں پہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتا تھا، بیٹھ کے نا پھر ڈسکشن ہوتی تھی. کیا یہ سہولت ایکس پرائم منسٹر ہونے کے بعد بھی دستیاب ہو؟ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ہوگی. بلکہ میں تو ڈیسپریٹلی انتظار کر رہا ہوں کہ لوٹ کے جاؤں وہیں انہیں چائے خانوں میں، انہیں پبلک پلیسز میں. یہ میرا شاید مزاج ایلیٹسٹ نہیں ہے، ایلیٹسٹ اس سینس میں کہ میں کو بہت زیادہ اپنے ارد گرد کنفائن ارینجمنٹس پہ یقین نہیں رکھتا. میں اس دورانیے میں بھی فلاؤٹ کر کے چلا جاتا تھا. ایک یہاں پہ مقامی کیفے ہے بٹلرز، وہاں پہ کافی شافی پین کے میں آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے ود دا ریالٹی کہ وہ ٹچ میرا ڈیورس نہ ہو جائے. اچھا چلیں، اب میں اصل سوال کرتا ہوں. جس دن الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، ریاست کے کچھ اداروں نے، نجی اداروں نے ریاست کی سوورینٹی پہ میں سمجھتا ہوں حملہ کیا.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر نتائج جاری نہیں ہونے چاہیے تھے. انہوں نے نتائج نہ صرف کہ جاری کیے بلکہ اس سے نتائج اخذ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر انڈھیل دیے. حکومت کا ترجمان ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر، وہ رات 3 بجے تک میڈیا پہ آ کے انہوں نے نہیں کچھ کہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے نہیں کہا. پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ ون پارٹی کے نہیں کہا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہو واز کالنگ دا شاٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. 3 بجے آئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور انہوں نے کچھ کہا ہے. یہ جو 9 گھنٹے کی شام 5 بجے سے لے کے اور رات 3 بجے تک جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، میں سمجھ لیں کہ ان پڑھ آدمی ہوں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آگے کہتا کہ دے آر ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہماری ہی تھی، نگران حکومت کی تھی، اور میں خود بھی میں اس کو فالو کر رہا تھا. آپ کی سوسائٹی میں جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ سول لبرٹی کے تحت فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی کرٹیلمنٹ ڈیورنگ دس پولیٹیکل پروسیس، اس کی شفافیت ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کو بیان کرنا ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کا واچ ڈاگ کے طور پہ کام ہے. انیشلی ہم یہی سمجھے کہ وہ اپنا یہی کام کر رہے ہیں. یہ تو جو چند گھنٹے گزرے تو ہمیں بھی احساس بطور حکومت ہوا کہ یہ اپنے کام سے زیادہ کسی اور کا کام لے بیٹھے ہیں، اور وہ کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. دیکھیں 10 سے 15% کے جو ریزلٹس یا ریکنسائلڈ بھی نہیں تھے، وہ انیشل فارم 45 کے ایکسیس ان کو کیسے ملی، وہ کہاں سے ان کے ہاتھ چڑھی اس ریس میں کہ جی سب سے پہلے میں نے بریک کرنی ہے، انہوں نے وہاں تک پہنچائی، اور پھر اوور آل ایک پبلک پرسیپشن بنا دیا کہ جناب کسی ایک مخصوص جماعت کے حمایت یافتہ لوگ جو ہے نا وہ 366 میں سے 364 سیٹیں وہ لے گئے. اب یہ اتنی بڑی بدقسمتی تھی کہ جب تک اس کو ایڈریس کیا گیا اس انفارمیشن کے ڈومین میں کہ جناب وہ 364 نہیں 366 لینے کا بھی ان کا حق بھی ہے، اختیار بھی ہے، پرووائڈڈ دس کہ پاکستان کی پبلک ان کو وہ ووٹ ٹرانسلیٹ کر دے. یہ اختیار میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ اس کے لیے پرسیپشن بنائیں اور اس کے لیے ایک تاثر قائم کریں. ریالٹی میں اگر انہوں نے لیے ہوں، اس کو روکنا ہمارا مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اسے روکیں. اب جو ہی ہم نے اس پہ تھوڑی سی قدغن لگانے کی کوشش، اس پہ بھی ریئیکشن آنا شروع کیا. دیکھیں جی سٹائفل کر رہے ہیں، مزل کر رہے ہیں، میڈیا کا منہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو آپ اس دور میں بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو کسی دور میں کوئی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتا. لیٹ می کلیریفائی دس. یہ کسی کا زوم ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگ بیوقوف نہیں بن سکتے. لوگ قرون وسطیٰ میں بھی بیوقوف نہیں بنتے تھے. انسان کی تاریخ میں ہمیشہ حضرت انسان جو ہے نا وہ صاحب عقل ہی رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس، یہ ٹول ضرور مختلف ہوئے لیکن انسان کی عقل کا پیمانہ ہمیشہ رہا ہے. انسان کبھی احمق جانور نہیں رہا. وہ حیوان ناطق ہے، اس کو بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، طریقہ آتا ہے، سننے کا، سمجھنے کا، اس کی ادائیگی کا، تمام چیزیں اسے پتہ ہے. نہ پہلے کوئی کسی کو بیوقوف بنا سکا ہے، نہ آج کوئی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے. کیا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوئی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی یہ دعویٰ کرنے کی؟ بھائی اگر ریگولیرٹی ہوئی ہے، آپ نے 2017 کے الیکشن ایکٹ کے تحت اس کے لیے ایک پروسیس اگری کر گئے، اور اس میں پی ٹی آئی بطور جماعت، پیپلز پارٹی بطور جماعت، نون بطور جماعت، جمعیت بطور جماعت قانون سازی کر چکے ہیں. میں نے تو نہیں کی ہے، نہ نگران حکومت نے کی ہے، نہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ تم لوگوں نے اس پروسیجر پہ جانا ہے. یہ تمام کا تمام 2017 ایکٹ کے تحت، چاہے وہ فارم 45 ہے، چاہے فارم 47 ہے، چاہے فارم 49 ہے، چاہے آر او کی ڈپلائمنٹ ہے، چاہے پریزائڈنگ افسر ہے، چاہے پولنگ سٹاف ہے، یہ وہ تمام طریقہ کار ہے جو الیکشن ایکٹ کے تحت آپ ایگری کر چکے ہیں کہ جناب یوں اس طریقہ کار کے تحت ہماری جمہوریت میں ہم تعین کریں گے کہ حکومتیں کیسے الیکٹ ہوں گی. اسی کے تحت ہوئی. اب اس میں اگر کہیں پہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے، کوئی irregularity ہوئی ہے جس کا احتمال موجود ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کیا یہ جواز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے جواز.
پہلے بھی جب ہوا ہے وہ بھی ایک فورم کے تحت ایڈریس ہوا ہے, اب اگر کہیں ہوا ہے تب بھی ایک فورم کے تحت ایڈریس ہوگا. فورم آپ نے ڈٹرمن کیے ہیں, میں نے نہیں ڈٹرمن کیے ہیں کہ اب آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. یا تو یہ فورم نگران حکومت کے دوران یہ میں ڈٹرمن ہوئے ہوتے کہ جناب الیکشن ہونا ہے, اور الیکشن میں اگر کسی کی ریگولرٹی ہو گئی تو مجھے رضی صاحب پسند ہے, ان کے پاس جا کے فیصلہ کروانا. رضی صاحب نے جس کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ جیتا, نور اللہ نے جس کی مخالفت کی وہ ہارا. یہ تو میں نے تجویز نہیں کی ہے, یہ آپ نے قانون کے تحت خود ڈٹرمن کیے, تو وہی پروسیس چلے گا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جناب وہ احتجاج کرنے, بالکل پیسفل احتجاج کریں. 2018 میں بھی اس طرح احتجاج ہو رہا تھا, 2013 میں بھی یہی احتجاج ہو رہا تھا, ہر الیکشن میں یہ احتجاج دیکھتا ہوں. اگر وہ پیسفل احتجاج وائلنس کی طرف جائے گا, پھر آخری گھنٹے تک ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ ہونے دیں. وہ نہیں ہوگا, دوبارہ 9 مئی نہیں ہونے, نہ 9 ہوگا, نہ 11 ہوگا, نہ 13 ہوگا. تاریخیں اب ٹھیک چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بیہیویئر ٹالریٹ زیرو ٹالرنس ہے اس کے لیے, چاہے وہ نگران حکومت ہو, چاہے وہ کوئی اور حکومت ہو. اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کوئی وائلنس والی کوئی پروگرام دیکھیے وغیرہ اطلاعات کیا, ایک آدھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے, اور اس کو ہم بہت آئرن آرم کے ساتھ ہینڈل کریں گے. یہ رویے اس معاشرے کو کہیں نہیں لے کے جا رہے ہیں. آپ کو یہ اس کا تعین کرنا پڑے گا, چاہے یہ بات پی ٹی آئی کے حق میں ہو, ان کے مخالفت میں ہو, نون کے حق میں ہو, ان کی مخالفت میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کل کو نون ناراض ہو جائے گی, پھر وہ جا کے مینار پاکستان پہ چڑھائی کریں گے, پھر ہم کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو یہی. مجھے آج کسی نے سوال کیا کہ جناب ڈھاکہ کسی صورتحال ہے. ڈھاکہ کسی صورتحال میں یہی لاہور میں 2018 کے الیکشن میں نون کے حمایتیوں سے سن رہا تھا, تو کہاں بنا ڈھاکہ؟ نہیں بنا نا, تو ابھی بھی نہیں بن رہا انشاءاللہ. انہوں نے آپ کو صرف وزیر اعظم کہا کیوں, میں نے پتا ہے آخری دن ہے. ان کو یقین آ گیا نا, اچھا نگرانی پوری ہو چکی ہے. کہا جا رہا تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے, مسلسل ایک غیر یقینی کی صورتحال رہی, لیکن نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اور تمام پولیٹیکل فورسز نے یقینی بنایا کہ انتخابات ہوں. اب انتخابات ہو گئے, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں. جو جہاں جیتے ہیں وہاں ان کے لیے شفاف ہے, جو جہاں ہارے ہیں وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات شفاف نہیں ہے. پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے, مطلب سندھ میں جے یو آئی کر رہی ہے, بلوچستان میں جے یو آئی احتجاج کر رہی ہے, سندھ میں مسلم لیگ نون احتجاج کر رہی ہے, پنجاب میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الزام لگا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. بطور نگران وزیر اعظم آپ مطمئن ہیں انتخابات سے؟ آپ کے توقعات کے مطابق رزلٹ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اپسیٹس ہوئے ہیں اس وجہ سے تمام پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پر ہیں؟ میں تو بہت مطمئن ہوں, اور میرے اطمینان کی وجہ آپ نے خود بیان کر دی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی چونکہ جیتی ہوئی ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کے پی میں, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, کے پی میں سب سے زیادہ تعداد میں جو فوج کی تعیناتی تھی وہ کے پی میں ہے, اور وہ کے پی کے ان دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں فوج ہی جا سکتی ہے. وہاں ریگنگ تو فوج نے نہیں کرائی, وہاں تو سارے پی ٹی آئی کے جیت گئے. اور جو مین شہروں میں جو سب کے فوکسڈ نظروں میں تھا, وہاں پہ وہ آ کے انہوں نے ان کی خلاف ریگنگ کر کے ان کو ہرا دیا. اور جو نون لیگ, میری خواہش ہوگی کہ نون لیگ جیت جائے, آپ کی خواہش ہوگی پیپلز پارٹی جیتے, کسی کی خواہش ہوگی پی ٹی آئی جیتے. خواہش رکھنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, اور اس خواہش کو جا کے آپ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ کی اتنی بڑی خواہش تھی تو نون کے جتنے اسٹالورٹس سے پنجاب میں تو سارے گر گئے. آپ خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں, آپ خرم دستگیر صاحب کو دیکھ لیں, آپ رانا ثناء اللہ صاحب, جو مین لیڈرشپ تھی وہ تو ان کی ایلیمنیٹ ہو گئی. جاوید لطیف اور اس طرح کے کئی لوگ ان کے تھے, وہ تو ایلیمنیٹ ہو گئے. اب اچھا ایک اور سازشی مفروضہ کہ جی وہ تو دونوں کے سائز کو کٹ کرنا چاہتے تھے, وہ ان کو بھی کٹ. اب یہ نہ ماننے والا رویہ ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے پی میں ان کا رائز آیا, مجھے بھی اندازہ تھا کہ شاید وہاں پہ وہ بڑے فورسفل انداز میں آئیں گے جو پرو پی ٹی آئی ایلیمنٹ ہے.
وہ بلوچستان میں ان کا نہیں تھا, وہاں پہ 10 سے زائد نشستیں جیت گئے. سندھ میں نہیں تھا. اب پی ٹی آئی اتنا بڑا فینومینا تھا کہ 366 سیٹیں کہتے ہیں کیوں نہیں جیتے ہیں. بھائی آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے سندھ میں. اس سے آپ کی دلچسپی کا اندازہ لگائیں. کوئی ایک ایکٹیویٹی بلوچستان اور سندھ کے اندر اگر ان کے مین سٹریم لوگوں میں کی ہو, ایون سوشل میڈیا کے تحت کی ہو, ہمیں پہلے بھی نہیں نظر آتی تھی. فوکس ان کا پنجاب تھا اور کے پی تھا. وہاں پر ان کو بہت بڑا ایک سپورٹ بیس ملا بھی ہے, اور وہ سپورٹ بیس ٹرانسلیٹ ہوا ہے ان ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس. 80-90 سیٹیں ان کی آئی ہیں قومی اسمبلی کی. اس وقت وہ سنگل لارجسٹ گروپ ہے, تو ریگنگ کس چیز کی ہوئی ہے؟ وہ سنگل لارجسٹ گروپ کے طور پہ آئے, وہ بھی کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے. اب اگر آپ ایز اے نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کے تحت آپ نے ناراض ایک آئیلینڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ نہ میرے پاس کوئی آئے نہ میں کسی کے پاس جا رہا ہوں, اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. آپ نے کولیشن اگر بنانی ہے, آپ جیت کے بھی ہارنا چاہتے ہیں, تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے نا. اچھا, آپ آسانی سے کولیشن گورنمنٹ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آسانی یا دقت کے ساتھ, یہ اب ان کا کام ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اپنی سہولت دیکھیں جس کو, اگر وہ نہیں بناتے نہ بنائیں, اس کے بھی جو آئین نے نتائج دیے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے ذرا ایک وہ فوج کا انہوں نے ذکر کیا تھا, تو میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, تو میں نے کہا میں پوچھ لوں. آپ پرائم منسٹر ہیں اور انتظامیہ کے سربراہ ہیں, فوج آپ کی ماتحتی میں آتی ہے. 2 جرنیلوں کا ذکر چل رہا ہے, ایک ساحر شمشاد مرزا صاحب کا اور ایک جنرل آصف غفور صاحب کا, کہ یہ دونوں اڈیالہ جیل گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ملے ہیں, اور جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ ان کو کوئی صلح صفائی کی کوئی باتیں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا, اور نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر, کچھ بڑے نام بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, کچھ اندر بیٹھے ہیں. تو یہ ذرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیجئے کہ جنرل شاہد مرزا صاحب بتا گئے آپ کو. پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی اسی طرح کی بےہودہ گفتگو کا شکار ہوتی ہے, اور یہ لا علاج ہے یہ مرض. اور میں بھی اس لیے عرض کروں, دیکھیے 2 افراد کا یہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے. یہ ڈسپلنڈ فورس میں بفرض محال اگر کسی نے کمیونیکیٹ کوئی چیز کرنی ہو, وہ چینلز بھی نون ہوتے ہیں. جنرل آصف غفور شریف آدمی پریزیڈنٹ این ڈی یو کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. دوسرے ان کے ساتھ زیادہ تھی, شاید اس وجہ سے تاثر جا رہا ہو, اور میں یہ کریکٹ کر لیجیے گا. پاکستان ملٹری از اے ڈسپلنڈ فورس. اس میں کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا. یہ پروفیشن کا تعلق ہوتا ہے ود آفیسز. ٹھیک, وہ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ کسی کی تعیناتی ہوتی ہے, اس تعیناتی کے نتیجے میں وہ اس آفس کے ساتھ, میں بھی 4-5 مہینے تھا, جو وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی تھا, جو وقت کا سی جی ایس تھا, وقت کا چیف آرمی اسٹاف تھا, ان سب کے ساتھ انٹریکشن بڑا ڈیپلی ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ میں قبر تک یہ تعلق ہمارا ایسے ہی رہے گا. یہ ایک پروفیشنل انٹریکشن ہوتا ہے. صحیح, اس کو پرسنل لیول پہ نہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. وہ چونکہ ہماری تھوڑی سی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے نا, کہ این آر او جو ہوا تھا تو جنرل کیانی صاحب جایا کرتے تھے پرویز مشرف صاحب کے بھی ہاف پہ. پہلے تو کون تھے اس وقت؟ ڈی جی آئی صحیح تھے. وہ جنرل کیانی نہیں تھے, وہ ڈی جی آئی صحیح تھی. صحیح نہیں, لیکن مذاکرات تو ہوئے نا. بھائی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ فوج کے میکینزم میں اگر کسی نے کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہو تو ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا یار گاؤں کے پنڈ میں مطلب یہ تو تیرے اس کے ساتھ اچھی سلام دعائے تو چلا جا, اس طرح نہیں ہوتا. جی پلیز. جناب ریاض صاحب, ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کم و بیش مکمل ہو گئی ہے. کچھ تفصیلی کارروائی ہے اور وہ ہو جائے گی. وی وش آر کنٹری بیسٹ. میرے پاس ایک آئینی نقطہ میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ نگران حکومت کا چلن تو ہمارے یہاں 88 سے آ گیا نا. آپ تشریف لائے اگست کے دوسرے ہفتے میں. جا اس سے پہلے 2 بڑے صوبوں کی گورنمنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس پہ گورنر نے توڑ دی تھی, پنجاب میں اور کے پی میں. اب ان 2 صوبوں میں
90 دن کی جو شرط ہے اس کے تحت انتخاب نہیں ہو سکتا تھا. یہ ممکن نہیں کہ 2 صوبوں میں یا کسی ایک بڑے صوبے میں تو 5 سال کی مینڈیٹ والی گورنمنٹ بیٹھی ہو اور باقی جگہوں پہ نگران حکومتیں بیٹھی ہیں. انوملی تھی. یہ انوملی جو ہے ہمارے آئین میں سامنے آئی ہے. چونکہ اب آپ اپنی اس والی ذمہ داری سے تو کم بیش فارغ ہو گئے. آپ ظاہر ہے آپ کا اپنا سیاسی کریئر ہے. واٹ وڈ یو سجیسٹ ٹو آر پولیٹیکل کلاس؟ یہ سوال کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں اسی پہ بات ہو جائے تو پھر میں دوسرا حصہ کروں. دیکھیے آپ نے بالکل رائٹ اور پرٹیننٹ انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ساتھ میں بلکہ میں اس کو کلب کر دوں گا اپنے الیکٹورل پروسیس کے ساتھ. دیکھیے آپ کے پاس 3-4 کنزیکٹیو پارلیمنٹ کی اسٹینٹس گزر گئی ہیں. ہر دفعہ الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے آپ سوالات اٹھاتے ہیں. یہ جو کنٹینیوشن آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور پھر اس نے 90 ڈیز میں جو کنکلوڈ کرنا ہے, یہ بھی بنیادی طور پہ الیکشن کا پروسیس جو ہے اس سے جڑا ہوا سوال ہے. اس پورے پروسیس کو کیا 90 دن کے ساتھ کلب کرنا چاہیے, کیا اس کلب کو نکال لینا چاہیے, جو ریئلسٹک پاسبل ڈیز ہوں ان کا رنگ دے دینا چاہیے. یعنی بعض اوقات اگر آپ کو 98 دن کی ریکوائرمنٹ ہو, الیکشن کمیشن اسیسمنٹ دیتا ہے تو اب اگر ایسی ان یوزول سچویشن ہو جس میں آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہو تو کیا یہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں, قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں, یا آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے 245 جو آپ کو کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز دیر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے تو وہ بذات خود اس دیر ہونے کی وجہ سے غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں جو آرکیٹیکٹ تھے کانسٹیٹیوشن کے, انہوں نے اس کو سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا تھا. الیکٹورل پروسیس چاہے وہ ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے ہو, چاہے اس کے جو دوسرے لوازمات ہیں, الیکشن کمیشن کی اپنی اینٹیٹی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, ان تمام چیزوں پہ آنے والے پارلیمان کو, تمام گروہوں کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ اس پہ ایک بہت صحت مند گفتگو کرنی چاہیے. یا آپ کی آنے والی جنریشن کے حوالے سے اس نے ڈٹرمن کرنا ہے آپ کے جو ول آف دا پیپل ہے اس کی ڈٹرمنیشن کو بہت ابو دا بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہونا چاہیے. آج آپ کو اس پہ نقطہ اعتراض ہے, کل رضی صاحب کو ہے, پرسوں نور اللہ صاحب کو ہے. یہ سائیکل ختم نہیں ہو رہا. اس کو ایڈریس کرنے کا پارلیمان کے علاوہ آپ کے پاس نہ کوئی فورم ہے نہ کوئی آپشن ہے. تو میری سجیشن اور مؤدبانہ گزارش تمام سیاسی جماعتوں سے یہی ہوگی کہ ایک تو اس پہ اوپن مائنڈ ہو کے اس میں آپ سول سوسائٹی کو انکلوڈ کریں, اس میں آپ میڈیا کو انکلوڈ کریں, اس میں آپ بار کاؤنسلز کو انکلوڈ کریں, تجاویز لیں. فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے. یہ فیصلہ سازی والا اختیار یا کردار نہ میڈیا لے, نہ بارز لیں, نہ کوئی اور آرگن لے. وہ فیصلہ سازی ان کو ہی کرنے تھے. لیکن اس بحث کا حصہ ضرور بنے اور یہ آل انکلوسیو ہوگا. اس میں آپ بیوروکریٹس کی ایسوسیشن سے تجاویز لے سکتے ہیں, اس میں آپ انفارملی اسٹیبلشمنٹ کے ویوز لے سکتے ہیں, اور ان ساروں کو انکارپوریٹ کریں اور فیصلہ کرنے دے پارلیمان کو. اسی کو بنتا ہے کیونکہ یہ ویری کانسیپٹ جو ہے یہ عوام کی جو حاکمیت ہے اور جو اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہے اس کے تصور سے ٹکراتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. جی فیصل. ایک ہی سوال ہے, اس کے 2 حصے. ایک تو یہ کہ آپ SIFC کو بہت اچھی طرح آپ نے جان لیا. آنے والے وقت کے اندر آپ کے خیال میں SIFC جس پہ فوج شامل ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگلی حکومت کو, یا پھر ان کی مرضی ہے اگر ڈسبینڈ کرنا چاہتے تو ڈسبینڈ کرتے؟ کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہے. جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہے وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ شاید ہم 2018 والی پوزیشن کے اوپر واپس پہنچ جائیں یا 2013 والی پوزیشن کے اوپر واپس پہنچ جائیں. کیا آپ کا میسج ہوگا جو ریٹرننگ افسران نے فارم 45 دینے سے گریز کیا یا ڈیلے کیا, آپ کے خیال میں وہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ڈیلے کے حوالے سے میں نے ابھی بھی پریس میں بھی بات کی ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیں سویڈن میں 2018 میں جس کی پاپولیشن 6.5 ملین ہے
It took almost days for them to reconcile the results. پاکستان کے 24 کروڑ کی آبادی جس کا مڈ سائز یہ دس از اے کنٹری 92,000 پولنگ اسٹیشن اسپریڈیڈ آؤٹ جس میں ٹیررزم کا خطرہ اس حد تک موجود کہ ایک دن پہلے 2 اسٹیشنز پہ بڑے بدقسمت واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں. اگر ایک کلسٹر بنانا تھا جس میں پولنگ سٹاف نے جو ہے نا اس کو آر او کے دفتر تک تمام پہنچانے تھے رزلٹس، ان کو اگر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ایک وہیکل کی بھی ضرورت ہوتی تو 184,000 وہیکلس آپ کو چاہیے تھی صرف اس ٹرانسپورٹیشن کے لیے. یہ جو لاجسٹکس ہیں اس کو سمجھے بغیر تمام لوگ جو ہے نا اس بحث میں کود پڑیں کہ جی کیوں ڈیلے ہوا. ایز سچ آپ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، آپ کے پاس $1 ٹریلین جو ہے نا فارن ریزروز پڑے ہوئے ہیں، اور الیکشن کے جو اخراجات ہیں وہ تو اس کے پینٹس ہیں. اگر آپ کو $1 ارب نہیں چاہیے تو چلو 1.5 دے دیں، 1.5 نہیں چاہیے تو چلو 2 دے دیں. مانگ تانگ کے تو ہم نے بہت مشکل سے ان فائنینسز کو ارینج کیا. پھر اس کی ٹائم لائن کو کیلکولیٹ کریں کہ ایک راجن پور سے بندہ چلتا ہے، ایک مند بلو جس کا نام بھی شاید پاکستان میں جتنے بھی یہ پاپولر لوگ ہیں ان کو پتہ نہ ہوگا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یا شانگلہ یا کوہستان سے جب چلتا ہو. پاکستان صرف لاہور اور پنڈی اور پشاور اور کوئٹہ نہیں ہے، پاکستان یہ باقی علاقہ ہے جس کا میں عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ اس کو کلیکٹ کرنا، ریکنسائل کرانا، پھر آر اوز کا صوبائی الیکشن کمشنر کے آفیسز تک پہنچانا، یہ پورا پروسیس اس دورانیے میں جو اس وقت اس کو اچیو کرنے میں ملا ہے وہ 36 گھنٹے لگے ہیں. اور 2018 میں یہی کام کرنے کے لیے 66 گھنٹے لگے تھے. اس وقت تو یہ شور شرابہ اس انداز میں نہیں اٹھا. آپ چونکہ آپ کے اندر صلاحیت شور شرابے کی زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں میں زیادہ شور شرابہ کر سکتا ہوں تو تم نے میری بات مان لی ہے. اب اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ اور SIFC دیکھیں وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کا پروڈکٹ تھا، وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں تھا کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہو گئی. چونکہ انہوں نے قانون سازی کی تھی پارلیمان سے اور وہ اس کے تحت وجود میں آیا تھا تو لگ ایسے رہے. اب جو پارلیمنٹ کی جو ساخت بن رہی ہے کولیشن حکومت کا اندازہ سیفلی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بننے جا رہی ہے. تو شاید وہی لوگ ہو جنہوں نے SIFC کے قانون کے تحت خود ہی اس کو تشکیل دیا تھا، تو اس کی کنٹینویشن تو مجھے مور اور لیس لگتا ہے کہ کنفرم ہے. الیکشن والا جو ایشو ہے نا وہ پھر SIFC پہ آپ آ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شور شرابہ زیادہ مچ رہا ہے. پہلے بھی اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے، کوئی ہٹ کے میرا خیال ہے کوئی خاص چیز نہیں ہوئی. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں تو بہرحال ہے کہ تھرپارکر کا رزلٹ پہلے آ جاتا ہے، کراچی کا نہیں آتا. کراچی کے رزلٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے. راجن پور کا آ جاتا ہے، لاہور کا نہیں آتا. وہاں اپنا پریزائڈنگ آفیسر کو آر او آفس میں پہنچنے میں گھنٹوں لگیں گے، لاہور کا منٹوں کا کام ہے. تو جب سوال تب اٹھے جب کراچی اور لاہور کے رزلٹ ڈیلے ہوئے. اس پر تو آپ کو میرا خیال ہے بطور حکومت بھی اور الیکشن کمیشن بھی آپ کا نہیں خیال کہ جہاں ڈیلے ہوئے ہیں جس نے الیکشن کے عمل کو مشکوک بنایا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک الیکشن ایکٹ کے تحت کہیں پہ کسی نے قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہوگی تو اس کے تحت ایکشن ہوگا نا. صرف میرے تاثر سے یا کسی کی خواہش سے تو میں یہ حکم جاری نہیں کروں گا. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ کام بھی آنے والی حکومت کا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ آنے والی حکومت سے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ جناب آپ حکومت میں یہ جس رزلٹ کے اور لیجٹمیسی کی بنیاد پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ پہ بھائی مجھ پہ عرض تو سن لیں نا. میرے اوپر سوال اٹھ گیا، میرا بڑا گندہ کردار تھا، ختم ہو گیا. 8 دن بعد میں چلا جاؤں گا. اس کے جو بینیفیشری ہیں ان سے آپ نے سوال نہیں اٹھانا ہے. بلاول صاحب سے اٹھائیں نا، شہباز صاحب سے اٹھائیں نا، یا عمران صاحب سے اٹھائیں، یا فضل الرحمان صاحب سے. جو حکومت بنائیں گے یہی لوگ ہوں گے نا، ان کے بیچ میں حکومت بنے گی جو بھی لوگ ہوں گے. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں ڈیلے ہوئے، مثال کے طور پر آپ لاہور اور راجن پور کی اگزامپل دے رہے ہیں، مجھے اسپیسیفک حلقے کے حوالے سے تو ظاہر ہے نا آپ نے سوال اٹھایا تو جواب بھی نہیں بنتا.
بہت سارے جگہوں پہ کینڈیڈیٹس کے بیچ میں جو ہے نا ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, فارم 45 پہ سگنیچرز کے حوالے سے وہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس مڈبھیڑ میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں ان پہ پریشر پڑتا ہے, گھیراؤ ہوتا ہے. مجھے 10 ایسے حلقوں کو پتہ ہے جہاں پہ ایک حمایتی نے, امیدوار کے حمایتی نے گھیراؤ کر کے پورے ڈی سی کا دفتر بند کیا ہوا ہے. ایسی سچویشن میں وہ لاہور سے 1 منٹ کے فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتا. اور اگر راجن پور میں اس حلقے میں وہ چیزیں نہیں ہوئی یا سانگڑ میں نہیں ہوئی ہیں, وہاں پہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی. اب یہ ایکسپلین کرنا پورے پاکستان کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. میرا بھی کام ہے, دوسروں کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو ہر ایک سچویشن کو انالائز کریں کہ کون سی سچویشن حقیقت پسندانہ انداز میں کیا ہوا ہوگا. لیکن ڈیلے کو لامعالی شکوک و شبہات اور شکوک و شبہات سے آگے بڑھ کے یقین, عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں پہنچ کے اس کو ایمانیات کا درجہ دے کے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. نور اللہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے مجھے. چلیں آپ نور اللہ صاحب. سر ایک تو آپ نے جس طرح بتایا فارمیٹ بن گیا ہے کہ کمیٹیز بن گئی ہیں, SIFC ہے, ایکس کمیٹی ہے, تھاٹ پروسیس ہو رہا ہوگا, ورکنگ ہوگی, پلان بنے گا اور آگے چلا جائے گا اپروول کے لیے. کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اس میں پارلیمنٹ کے لیے سپیس کم ہو جائے گی اور یہ کام جو بہت سارے کام بظاہر نظر آتے ہیں پارلیمنٹ کے, وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے؟ اے اور بی یہ کہ آپ کا جیسے مینڈیٹ تھا مینلی الیکشن کرانا جو آپ لوگوں نے کرا دیا ہے, اور دوسرا اضافی اختیارات آپ کو دیے گئے تھے اکانومی کے حوالے سے, تو تقریباً 5-6 ماہ اس سے پہلے آپ پارلیمنٹ کا رکن رہے ہیں اور اب حکومت میں آ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے پیریڈ میں جو پروگریس ہوئی ہے اکانومی کے حوالے سے, فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہیں؟ ہم کتنی دیر میں اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں, ہم اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, اور نئی حکومت کے لیے جو میجر ٹارگیٹس ہوں گے 1, 2, 3 پرائرٹیز پہ, وہ کیا ہوں گے؟ ایک تو اس مغالطے کو دور کر لیں کہ SIFC نے پارلیمان کی سپیس لی ہے. وہ پارلیمان کا کام نہیں, وہ ایگزیکٹو کا کام. پارلیمان کا کام صرف قانون سازی ہے اور ایگزیکٹو پہ اوور سائٹ تھرو دیر کمیٹیز رکھنا ہے, دیٹس اٹ. اور پارلیمان کا کون سا کام ہے؟ پارلیمان نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, اکنامک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے کرنی ہے, یا کسی اور ایگزیکٹو رول میں آنا ہے؟ کسی میں نہیں آنا. ایگزیکٹو از اے ڈفرنٹ اینٹی پروڈیوسڈ تھرو پارلیمنٹ. پھر وہ اس کے تمام پارلیمان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. وہ 171 افراد جو حکومت بنا لیتے ہیں اور ایگزیکٹو بن جاتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ بذات خود اس پارلیمان نے SIFC کو قانون کے تحت وجود دے دیا ہے کہ جناب آپ کابینہ کے ساتھ مل کے یہ کام کیا کریں. تو اس میں کون سی سپیس چلی گئی؟ انہوں نے اس کو ایک ایڈڈ فیدر دے دیا, ان میں ایک اضافی ایلیمنٹ لے کے ہیں. وہ اضافی ایلیمنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن کیا پارلیمان نہیں ہے. تو اٹس اے لیجیٹیمیٹ اینٹی, وہ اس کی کنٹینیویشن رکھیں گے. کیا چیلنجز ہوں گے؟ میرے خیال میں ریونیو کلیکشن, ریشنلائزنگ دا سائز آف دا گورنمنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس پرائم منسٹر ہاؤس میں جو تعداد ہے لوگوں کی جو اس پورے اسٹرکچر کو سرو کرتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے آپ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ آپ نے یونیورسٹی بنانے کا کیوں نہیں سوچا اتنے دنوں میں؟ جب مطلب چلے وہ تو آن اے لائٹر نوٹ, لیکن اب آپ ایک ماڈرن گورننس سٹرکچر کی طرف اگر نہیں جائیں گے, ایفیشینٹ آفیسز کو مینیج اور رن نہیں کریں گے, یہ اسمارٹ گورننس کی طرف نہیں جائیں گے, یہ برڈنز ہوں گے آپ پہ. یہی جو ملٹی لیٹرلز ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سائز آف دا گورنمنٹ کو کم کریں, آپ نے اخراجات کم کریں. اس کچن میں 100 آدمی کام کر رہا ہے, اب یہ کہیں گے جی غریب کے پیچھے پڑ گئے. بیوروکریسی کی یہی سچویشن ہے, گاڑیوں کی یہی حالت ہے, اس کے ساتھ POL اسی طرح جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ مینٹیننس جڑا ہوا ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی اینٹی جو کہ PM ہاؤس یا سیکریٹریٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ جب فیڈرل سیکریٹریٹ میں چلے جائیں گے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں یہی کیفیت ہے. PIA کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے اس کو اوور سائز کر دیا, 60,000 افراد آپ نے اس کے بینیفیشری ہیں.
2 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर की उसकी लाइबिलिटी बन गई। ये अगर 2 ट्रिलियन रुपीस आप वैसे ही इनको देते और कहते कि यार अपना कारोबार कर लो ना, तो पाकिस्तान की ग्रोथ में, जीडीपी में ये कोई 0.5%, 60,000 अफराद में ही कंट्रीब्यूट कर देना था। अब 2 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $4-5 बिलियन के करीब की बन जाती है इन्वेस्टमेंट। ये अगर बिजनेस इनिशिएटिव ले लेते, इन 60,000 अफराद को दे दिया जाता, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते इस ग्रोथ में। और $4-5 अरब हो सकता है अभी तक आपको टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर चुके होते। तो मैं वैसे ही एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें जो हुकूमतों को सोचना पड़ेगा। ये तमाम अहबाब ने SIFC के ऊपर सवाल किया है, मैं भी उसमें मुझे ये लगा कि फ़ाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के हवाले से SIFC शायद हमारा NFC के बाद पहला फोरम है जिसमें सूबों की भी नुमाइंदगी है। NFC में है और भी वो ECNIC में भी है, लेकिन ये CCI में भी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, लेकिन ये हमने इसमें फिर सूबों की एक नुमाइंदगी दी गई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्राइवेटाइजेशन के, एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सूबे कुछ और तरह से सोच रहे होते हैं, वफाक कुछ और तरह से कमिट कर बैठा होता है इंटरनेशनल लैंडर्स के साथ, एनी हाउ, लेकिन वो बड़ी थिन है रिप्रेजेंटेशन मुझे लगी है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर सूबों की नुमाइंदगी को बढ़ाया भी जाए और उसे इस लेवल तक लाया जाए कि जनाब अगर रेलेवेंट सूबे के बारे में कोई डिसीजन हो रहा है और वहाँ की क़यादत उसको वीटो कर देती है, तो SIFC पीछे हट जाए। कोई इस तरह की कोई आपके जहन में? देखिए, ये ज़ाहिर है, ये दिस क्वेश्चन इज़ मोर रिलेटेड टू द फेडरलिज्म ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की फेडरलिज्म कैसे फंक्शन करेगी। जो फेडरेटिंग यूनिट है उनकी रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में उनका जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव, इस केस में चीफ मिनिस्टर, वो क्वाइट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होता है, भरपूर अंदाज में वो कंट्रीब्यूट करता है और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट से होती है उस सूबे के हवाले से। SIFC में वीटो का इख्तियार से ज़्यादा मैं समझता हूँ इसकी जो खूबसूरती है वहाँ कंसेंसस में छुपी हुई है कि वहाँ पे एक फरीक या मान लेता है या मनवा लेता है। चूँकि वहाँ पे फोकस डिस्कशन होती है, वो आर्गूमेंटेटिव होती है, वहाँ पे तर्ज कौन की तरह अड़ना नहीं होता कि जी बस मैंने नहीं मानना। वहाँ पे जितनी भी दलील या दलाइल दिए जाते हैं वो एम्पेरिकल एविडेंस की बुनियाद पे हर बंदे को ये पता होता है कि मैं ऐसे फोरम पे जो भी बात करूँगा इट शुड बी बैक्ड अप बाय एम्पेरिकल एविडेंस। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बड़ा एक तो पुअर परफॉर्मर लगूँगा, मेरा केस बजाते ख़ुद ख़राब होगा। वहाँ पे मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करती है और जो मेरिट पे होगा, चाहे वो सूबा होगा वो जीतेगा, वफाक होगा तो वो जीत जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ये ख़तरा नहीं है, ना वीटो का इख्तियार देने की ज़रूरत है वो उसमें, बल्कि ये ख़तरा मौजूद होगा कि उस ताकत की बुनियाद पे लोग उन्हीं चीज़ों को बुलडोज़ करेंगे जो करवाने के लिए SIFC बनाई गई थी। तो ये प्रेजेंट फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये हम नहीं करते हैं, ये चूँकि टाइम थोड़ा पीछे रह गया है और एक सवाल हम कर चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि बाकी ज़रा ऊपर गुफ्तगू हो जाए और इश्यूज़ पे भी हो जाए बात। मैं एक अगर इजाज़त दे तो कर लूँ। आप एक सियासी आदमी हैं और टेक्नोक्रेट नहीं है, सियासतदान है। आप समझते हैं कि जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट लोगों को मिला है वो तहरीक इंसाफ की वजह से मिला है, तो अब क्या जो इमरान खान है उनसे सियासतदानों को बात करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है या करनी चाहिए या इसी तरह ही काम चलेगा? पड़ेगी तो नजूमी वाला काम है, करनी चाहिए एक सियासी कारकुन वाला काम है। ठीक है, मैं नजूमी तो हूँ नहीं, सियासी कारकुन है, मेरे ख्याल में करनी चाहिए और करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं और नजूमी साहब जानते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें आपने कहा कि एक और नॉमिनी हो सकता है। ज़ाहिर आपके पास रिपोर्ट्स होंगी। मैंने कहा कि कौन नॉमिनी हो सकता है, करने की कोई तैयारी कोई मैंने कहा है या CM पंजाब ने कहा है? हम क्योंकि मैंने नहीं कहा। अच्छा, ओके। अच्छा, खदशात का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मुसलसल मुस्लिम लीग नून कहती रही है वो ये कि 9 मई की प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही। आपने एक वजारती कमेटी बनाई थी,
اس نے کوئی رپورٹ آپ کو دی ہے؟ اور پروسیکیوشن ڈیلے کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اتنا بڑا ظاہر ریاست کے اوپر حملہ تھا، دفاعی اداروں کے اوپر حملہ تھا، تو پروسیکیوشن میں اتنی ڈیلے کیوں ہے؟ آپ سومرو صاحب دیکھیں، اس ملک میں 90,000 بندہ شہید ہوا ہے، اور جو پروسیکیوشن ان لوگوں پہ الزامات کے حوالے سے جتنا کام کر چکے ہیں نا، تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ 9 مئی میں پھر بھی اچھی خاصی پروگریس ہوئی ہے۔ یہاں پہ نظام کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں، یہاں پہ نظام آئیڈیل انداز میں کام نہیں کر رہا، یہاں پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ان بلڈ فلاز ہیں۔ یہ میں حکومت میں ہوں، آپ حکومت میں ہو، کوئی اور حکومت میں ہو، یہ چلن بدلنے کے لیے بہت ریڈیکل چینجز لانی پڑیں گی قوانین کے اندر۔ اب مجھے بتائیں، آپ 90,000 بندہ اس ملک میں شہید ہوا ہے، 9 لوگ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ 9 مئی کے ساتھ کتنا بڑا حملہ نہیں ہے، وہ ان کو کنکلوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو دیکھے وہ لوگوں کو ہمیں یہی کہتا پھرتا ہے کہ جناب اگر فلانے پر آپ کو الزام ہے تو آپ ان کو عدالتوں میں لیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو عدالتی نظام پہ یقین ہے یا انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اس فلاڈ نظام کے تحت باہر ایگزنریٹ ہو جائے گا، نکل آئے گا۔ اس وجہ سے لوگ اس کو عدالتی نظام کی طرف بدقسمتی سے لے جانا چاہتے ہیں۔ اصولی طور پہ کرنا چاہیے، اصولی طور پہ یہ ایگری کرتے ہوئے اس دوسرے پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے چاہتے ہیں، وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے نہیں چاہتے ہیں۔ ایگریڈ، لیکن پوری بات سمجھ ضرور ہونی چاہیے۔ رپورٹ آ گئی وزارتی کمیٹی کی، اس میں کیا انہوں نے رپورٹ دیا؟ ابھی تک میں نے خود نہیں دیکھی ہے، لیکن اس کی ہم نے کیبنٹ فارمیشن کی تھی، وہ اس نے فائنلائز کر لیا۔ سر آپ نے قرضہ کتنا لیا؟ اور آنے والی حکومت نے میرے کو $5.5 بلین ہے کہ $7.5 بلین ہے؟ میری معیشت کے حوالے سے ذرا کمزور ہوں تھوڑا سا۔ آپ نے کتنے لیا اور انہوں نے کتنا اتارا؟ ہم نے وہ نہیں لیا جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں چل رہا ہے کہ جی 4 ٹریلین روپیز لے لیے ہیں تو 8 ٹریلین روپیز، یہ سارے جھوٹے فگرز ہیں۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف اس دورانیے میں جو آپ کو ایکسٹرنل پیمنٹس آپ کی تھی وہاں پہ جو، اور پلس رول اوور جو تھا اس کو بھی وہ کاؤنٹ کر رہے تھے۔ فگرز اس وقت میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، ہم نے کوئی ایڈیشنل لون نہیں لیا۔ اچھا ذرا ریپڈ فائر ٹائپ کر لیں۔ ہاں چھوٹے ہمارے عمران شفقت صاحب نے ایک ولاگ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے سے پہلے، اور اس میں انہوں نے اپنے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے کمرہ نور سے بھر جائے گا۔ تو وہ تو ان کا وہ ولاگ موجود ہے۔ اچھا وہ کمرہ تو نور سے بھر گیا، لیکن اب یہ نور کہاں جائے گا؟ میرا مطلب ایک سیاستدان ہے، یہ نور جو ہے یہ جا کے بلوچستان کی پہاڑیوں کو منور کرے گا۔ ہاں نہیں میں انوار کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہا ہوں۔ یہ واقعی آپ نے اس طرح کہا؟ اشارہ دے رہے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ بس وہ اچھا مجھے خود نہیں تھا پتہ، ان کو پتہ تھا۔ کمرہ روشنی سے بھر جائے گا، اس طرح کر کے انہوں نے اشارہ دیا نا۔ تو اب یہ بلوچستان کی پہاڑیاں جو ہیں وہاں پہ بھی بڑی ضرورت ہے نور کے چمکنے کی۔ پوٹھوہار کی پہاڑیوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی نور چمکے۔ تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے بلوچستان کے اندر، یہاں پہ شاید اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے چاند چڑھے ہوں۔ چاہ رہے کہ آگے آپ کے ارادے کیا ہیں بیسکلی؟ میں نے آنیسٹلی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں سوچا، لیکن یہ ہے کہ اگر پارلیمان میں دوبارہ فلور آف دا سینیٹ کوئی موقع مل جائے ٹو کنٹریبیوٹ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، اور نہیں مل سکا تو ایز اے پالیٹکس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی انتظامی عہدے پہ رہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ مختلف رولز میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں۔ 8 دن یا 7 مہینے لمبا عرصہ ہوتا ہے ملک میں چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کام کرنا۔ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ معاشی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پہ لائبلٹیز ہیں ہم نے پے کرنی ہے، اور یہ ہم اس وش سرکل میں کب تک کی تو خواہش تھی لیکن 6 مہینے بنتے۔ ہاں چلیں وہ بات لائٹ ہو جائے گی زیادہ۔ میں سنجیدگی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس تجربے کی روشنی میں کوئی براڈر
ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے اس موضوع پہ، کیونکہ ہم بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا، نہ گورنمنٹ ہے نہ پیور پبلک ہے، ہمارا تو کمیونیکیشن کا معاملہ ہے، کیا رہنمائی دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کے لیسنز ہیں جو آپ چاہیں گے پاس آن کر دیں کہ بھائی اکانومی چلانی ہے تو ایسے نہیں چل سکتی کہ ہر 3 مہینے بعد جو ہے لوگوں کے دروازے پہ پہنچیں؟ ایگریڈ. میں سمجھتا ہوں وجاد صاحب، جی ڈی پی کو اگر آپ سمرائز کر کے دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی یا اکانومی ان کو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اور سروسز ہیں، گڈز اور سروسز. کیا گڈز آپ پروڈیوس کرتے ہیں اور کیا سروسز آپ پروڈیوس کرتے ہیں. گڈز میں آپ کے نیچرل گڈز آ جاتی ہیں جس کو آپ ایگریکلچر گروتھ آپ کی ہے، اس میں مینوفیکچرنگ گڈز آ جاتی ہیں جو آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا جو سروسز سیکٹر ہے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل میں آپ کے اسکل کیا ہے، آپ سیمی اسکلڈ ہیں، آپ نان اسکلڈ ہیں، آپ ہائیلی اسکلڈ ہیں، وہ آپ کی ایک انڈسٹری کریٹ کر رہی ہے گلوبل انداز میں. شاید ابھی تک ہم اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دے پا رہے ہیں، یہ انڈسٹری ہے. اور آپ ایکسپورٹ سروسز یہاں سے اگر پرووائڈ کرتے ہیں، ریمیٹانسز کو آپ کو لگ بھگ 10 15 20 بلین ڈالر سالانہ آ رہے ہیں جو آپ کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو یہ سروسز انڈسٹری کو ایز انڈسٹری جب آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا اس میں جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ویسی خانہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہے، اور یہ لو ہینگنگ فروٹ کے طور پہ آپ کو مل سکتا ہے. 1.5 ملین فار ایگزامپل آپ کے یہاں ایک آئی ٹی ورکر ہے جو کہ ایک ہیوج نمبر ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو ارن ڈالرز فار یو. آپ 3 مہینے کے 6 ماہ کے کورسز لیٹ سے 15 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ بچیوں کو اور کرا دیتے ہیں، تو یہ فوری انجیکٹ ہو جائیں گے آپ کی اکانومی میں ایز اے کنٹریبیوٹرس. ہیومن کیپٹل بن جاتا ہے، ہیومن کے اور کنٹریبیوٹر بننا شروع ہو جائیں گے. آپ نے ریجنل مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ جی سی سی میں کہاں پہ ورک فورس کی ضرورت ہے، کس قسم کی اسکل ان کو چاہیے، اس اسکل کو ڈیولپ کتنا کیا جا سکتا ہے، ٹائم لائن اس میں کیا ہے. ہم پہ تو یہ کرٹیل تھی کہ ہم نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے اندر سوچنا تھا. آنے والی حکومت کو تو 5 سال کے ٹینیور کے تحت دیکھنا چاہیے. 6 ماہ کے ایسے کورسز جو کہ جی سی سی میں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں جو اسکل چاہیے، اور اسکل کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگوں کو ڈاکٹر اور نرسز بنائیں، یہاں پر بہتر کک بنانا، بہتر ڈرائیور بنانا، ڈرائیونگ صحیح سیکھ لینا، ٹیسٹ اس کا پاس کرنا، یہ بھی اب اسکل کے زمرے میں آ رہا ہے. جو ہی آپ یہ پاس کریں گے تو آپ سمجھے کہ آپ 5,000 4,000 10,000 20,000 ڈالر وہ سالانہ کمانا شروع کر دیں گے اس ایک انڈیویجول سے کے اوپر انویسٹ کرنے سے. ایک تو اس کا جو پاورٹی کے حوالے سے جو امپیکٹ آنا ہے سوسائٹی میں وہ اپنی جگہ پہ، اور سوسائٹی لارج اسکیل پہ کمانا شروع کر دے گی. یہ وہ ساری چیزیں میرے خیال میں جو اب حکومتوں کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. آپ 6 ماہ نگران وزیر اعظم رہے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، امانتاً آپ کی طرف آ رہا ہے، پہنچا رہا ہوں میں. ارسلان وڑائے صاحب ہمارے سی او، ان کا سوال ہے، آپ کا کون سا ایک کام بڑا سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، یا جس کو فخریہ طور پر، ویسے تو آپ نے بڑے بحرانوں میں ملک کو سنبھالا، 6 ماہ آگے لے کر آئے، انتخابات بڑا چیلنج تھا آپ نے کیا، لیکن انتخابات سے ہٹ کے کوئی ایسا بڑا کام؟ دیکھیے، میں ویسے تفاخر پہ یقین رکھتا نہیں ہوں کہ آپ فخریہ انداز میں اپنی بیان بازیاں اور وہ شروع کر دیں، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو اطمینان قلب کا ذریعہ بنتی ہیں، آپ اس سے مطمئن ضرور ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی ہے. یہ مجھے اطمینان قلب دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا. اور کئی ایسے ڈیسیجنز ہیں جو شاید میں وائٹ پیپر کی صورت میں ہماری حکومت اس کو چھاپے گی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آنے والی ہم چھاپیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا جاتے ہوئے، ہو جائے گا یہ کام. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کیا ہوا ہے. جہاں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھول رہے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر کے دوران ہم پہ ایک حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے. کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ اس کا رسپانس کیسے دیا گیا، یہ اور دیا گیا
یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اور دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس ملک کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا گیا، ڈی ایسکیلیٹ کیا گیا۔ فارن فرنٹ پہ مختلف مواقع مجھے ملے جہاں پہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، مختلف گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ اس انٹریکشن کا پاکستان کا کم زیادہ ایک نسبتاً بہتر امیج پیش کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو بطور معاشرہ اور ریاست کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں اورمچی شاید فرسٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوں جس نے سنگ سیانگ کے اس ریجن کو وزٹ کیا، جس کو چائنیز لیڈرشپ نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ چائنا کے ساتھ ساتھ جی سی سی کے ساتھ جو ہم نے معاہدات سائن کیے، اس کو میرے خیال میں ہمارے اچیومنٹ کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ یورپ کے مختلف ممالک اور ان کے ہیڈ آف دا گورنمنٹس کے ساتھ ہیومنس اور مائگریشن، لیگل مائگریشن کے حوالے سے بہت صحت مند گفتگو ہماری مختلف رہی۔ تو کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور پیش خدمت کریں گے کہ جناب یہ ہماری اچیومنٹس تھیں۔ چلیں جی آخری سوال کرتے ہیں برہان نور صاحب، پھر اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ۔ جی، آپ نے ایران سے حوالے سے ریفرنس دیا ہے، جو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، لیکن باقی ملکوں کے ساتھ اگر ہم اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، خاص طور پر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے جا رہے ہیں اور کیا ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر چائنا سی پیک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ کچھ ریزرویشنز ہمیشہ رہتی ہیں کہ شاید ہم نے روک دیا ہے، شاید وہاں سے روک گیا ہے۔ وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور ان کا بی آر آئی کا ایک پارٹ ہے پوری دنیا میں، وہ جس طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے سی پیک کی کیا سٹیٹس ہے، ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے باقی ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے ہمارے؟ دیکھیں سی پیک نے گرو کرنا ہے بی آر آئی کے ساتھ، کیونکہ آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کا کمپوننٹ ہے۔ تو بی آر آئی بذات خود ٹرانسفارم ہو رہا ہے ایک نیکسٹ فیز میں، اور اس نے جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ ایئر، لینڈ، اوشن گلوبل لنکیجز بنا رہا ہے۔ وہ گلوبل لنکیجز ایئر ٹو ایئر لنکیج بنا رہے ہیں، سی ٹو سی بنا رہے ہیں، روڈ لینڈ کنیکٹیویٹی بنا رہے ہیں، اور اس پوری کنیکٹیویٹی میں کوریڈورز جنم دے رہی ہیں، اور ان کوریڈورز میں سے ایک کوریڈور ہماری ہے۔ وہ یہاں سے لے کر ساؤتھ امریکہ سے لے کر ایسٹ یورپ سے لے کر نارتھ کاکسس، ان تمام ریجنز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش۔ اٹس اے گریٹ ویژن آف پریزیڈنٹ شی۔ اس میں ون آف دا امپورٹنٹ کمپوننٹ از سی پیک، اور ہمارا اس کی اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے، اس کی کمرشل ویلیو بھی ہے۔ اس ٹرانسفارمیشن کو ہم نے خود اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے، ایڈوانٹیج اٹھانا ہے۔ نیکسٹ 10 ایئرز میں $36 ٹریلین کی ٹریڈ ہونے جا رہی ہے چائنا میں، اور ہماری 900 ملین کی ان کو ایکسپورٹ ہے۔ اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس کے لیے ڈیو ڈیلیجنس کریں، ہم اس کے لیے پلاننگ کریں۔ ہمارے ہاں بزنس مین کو چور تصور کیا جاتا ہے، ٹیکس چور تصور کیا جاتا ہے، گندے ولن کے طور پہ اس کو ابھار کے لایا جاتا ہے۔ اگر ایگزیکٹو گورنمنٹ اس کی سپورٹ میں آئے تو اس کو کرپٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا اگر آپ پاکستان کو گروتھ کی ٹریجیکٹری پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جو کیپٹلسٹ ماڈل اویلیبل اس وقت ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ پرائیویٹ انٹیٹی کو انکریج کریں، وہ ویلتھ کریشن پہ جائیں، اور آپ اپنا حصہ اس سے ٹیکس کی صورت میں لیں اور سوشل سیکٹر پہ خرچ کریں۔ یہی حکومت کا کام ہونا چاہیے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ یہ چائنا کے ساتھ ڈیو ڈیلیجنس کریں، جی سی سی کے ساتھ کریں، اپنا مارکیٹ پوٹینشیل ایکسپلور کریں۔ جس کو دیکھیں وہ صرف ٹیکسٹائل سے باہر اس کی ذہنیت نہیں بن رہی ہے۔ دنیا بہت بڑھ گئی ہے، ماں سے انسان صرف کپڑا نہیں پہن رہا، اور بھی اس کی کئی ضرورتیں ہیں، اور بھی اس کے کئی اعمال ہیں، اور بھی کئی ایکٹیویٹیز ہیں جو اکنامکس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو پاکستان کو اس سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا۔ سر یہ آپ نے ایک آخری سوال ہے کہ جو ایک ٹریڈیشن ایک آپ نے ڈال دی ہے یونیورسٹیوں میں جانا، لائیو سیشنز، سوال و جواب، وہ آنے والے وزراء اعظم کے لیے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ایک ٹینشن سی کریٹ کر کے جا رہے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایک چیلنج سا؟ اور دوسرا یہ کہ جو سٹانس آپ نے لیا اس کے اوپر بلوچ مسنگ پرسنس اور ان کے لواحقین اور جو پورا ایشو تھا اس کے اوپر آپ پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے آپ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے۔ جی ہمارے جاتے ہاں دیکھیے، میں
اس وقت بھی میں نے لاہور میں بھی جب وہ پریس کانفرنس کی تھی میں نے کہا تھا میری مخالفت لوائقین سے نہیں ہے. اچھا اور نہ میں ان کو مکمل طور پر جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں. میں ان کو لوائقین کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہراتا اس کی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. میں ان کو اس لیے میں نے ایک رائٹ تھا چوائس کا میرے پاس کہ میں ریاست کے ساتھ بھرتی ہو کر ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا حصہ بنوں یا ایک دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو جاؤں اور اس میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں. یہ دونوں اختیار تو میرے تھے. جب میں اس اختیار کا استعمال کرتا ہوں میری شادی ہوئی ہے, میری بیوی ہے, بچے ہیں, خالہ ہے, ماموں ہے, پھوپھی ہے, یہ میرے لوڈ ونز ہیں. میرے اس فیصلے کا اثرات ان لوڈ ونز پہ آتا ہے جنہوں نے اس فیصلے میں کوئی کنٹریبیوشن ان کی نہیں ہوتی. اس حد تک ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. وہ اس کے لیے روئیں گے بھی, چلائیں گے بھی, احتجاج بھی کریں گے. ایک اور کیفیت ہے کہ میں ان دہشت گرد تنظیموں میں یہ اختیار استعمال کرتا ہوں اور جو میرے لوائقین ہیں وہ بھی دل و جان میں میرے ساتھ ہیں. یہ کیفیت ذرا مختلف ہو جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ہدف کو میں اس کا حصول کروں, میں اس کے لیے قربانی دوں. وہ میرے سائلنٹ سپورٹر آف دا کاز ہوتے ہیں اور بینیفیشری بھی ہوں گے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب ایسی صورت میں وہ پھر محض لوائقین نہیں رہتے ہیں, وہ پارٹیسپنٹس بن جاتے ہیں, وہ سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. یہ تفریق کرنی ہوگی کہ یہ لوائقین ہیں یا سٹیک ہولڈر ہیں. اگر لوائقین ہیں تو میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, کیوں بیچارے مطلب ان کو کیا لینا دینا. میں چلا جاتا ہوں کل ٹی ٹی پی جوائن کر لیتا ہوں, میرے بیٹے کا کیا اس فیصلے سے, میں نے اس سے مشاورت تو نہیں کی تھی. نہ وہ ٹی ٹی پی کے جو اہداف ہیں ان کے ساتھ وہ ایگری کرتا ہے, نہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو وہ اگر میرے لیے بحیثیت باپ چلائے گا, روئے گا, احتجاج کرے گا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ ایک انسانی المیہ ہے. لیکن وہ خود رات کو دعائیں کرتے ہوئے کہ ابا کو اللہ جو ہے نا ہمت عطا کرے تاکہ وہ فدائی عملے میں جو ہے نا شہادت پا سکیں, تو وہ پھر اچھا یا برا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا میں خود ہوں. تو یہ تجزیہ کرنا, معلومات کرنا کہ اس میں کون کہاں کیسے کھڑا ہے, یہ بحث طلب اور حل طلب نقطہ ہے. پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے کہ اس پہ بحث کن نکات کی بنیاد پہ ہوگی. جب وہ نقطے ڈٹرمن ہو جائے تو پھر اس کی آگے بات چل سکے گی. دوسرا میں نے اس میں ظاہر ہے آپ کا جو قبیلہ ہے صحافیوں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ شاید سخت رویہ اپنا لیا تھا, اور بنیادی طور پہ وہ رویہ میں نے اس وجہ سے اپنایا تھا کہ یہ انفارمڈ اوپینین کی بجائے پاپولر اوپینین کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جو انفارمڈ اوپینین اور پاپولر اوپینین ہے اس کے بیچ میں بیلنس اسٹرائک کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور یہ اصل کام ہے. اگر صحافی یہی نہیں کر رہا, وہ رپورٹ کر رہا ہے یا ایکٹیویزم کر رہا ہے, وہ جرنلزم کر رہا ہے یا ایکٹیویزم کر رہا ہے, وہ فیصلہ خود کر لے. اگر اس نے ایکٹیویزم کرنا ہے پھر میں اس کو ایز ایکٹیوسٹ ٹریٹ کروں گا, اگر اس نے جرنلزم کرنا ہے پھر میں اس کو جرنلسٹ ٹریٹ کروں گا. تو وہ اپنا فیصلہ بھی تو کرے نا. وہ اس ٹول کو, یہ جو مائک اس کے پاس ہے, جو قلم اس کے پاس ہے, اس کے اپنے پروفیشنل تقاضے ہیں. وہ مجھ سے تو یہ چاہتا ہے کہ میں سویلین سپرمیسی اسٹیبلش کروں, اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن پالیٹکس میں نہ ہو, تمام لوگوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے. اپنے دائرے کے نہ تعین کی بات کرتا ہے نہ اکاؤنٹیبلٹی کی کرتا ہے, خود اپنے آپ کو وہ سب سے آزاد سمجھتا ہے. یہ مطالبہ آپ کے خیال میں ناجائز ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے, آئین کے مطابق ہونا بالکل چاہیے؟ جائز ہے, بالکل ناجائز نہیں ہے, اور قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور ساتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اضافہ ہو کہ جہاں قانون مطلوبہ نتائج نہیں دے رہا وہاں قوانین میں بہتری بھی آنی چاہیے. اگر یہ بات کر لیں گے تو کیا برائی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے میں نے بھی یہی کہا. سر پلیز. آپ نے, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایک موقع پہ فرمایا کہ 90% جو بلوچ عوام ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور مجھے یاد ہے میں نے اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 100% ساتھ ہیں, چند مٹھی بھر لوگوں کو شاید 1% بھی نہ ہوں.
बहसीत हमारी एक वफाकी इकाई के, ये जो लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, नोबडी सपोर्टिंग देम, वो डायरेक्टली उस तरह की सरगर्मियों में हो या इनडायरेक्टली, लेकिन एक पूरा सूबा है और तारीख़ी तौर पे उस वहाँ पे मुआशी सियासी वो पिछड़ा हुआ रहा है, वो पीछे रहा है, बैकवर्ड रहा है। उनके साथ उस सियासी काज के साथ जब इलेक्ट होके आएगी, वो हमारे आइन का हल्फ उठाएगी, उनके साथ हमें क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए कि टू फाइंड आउट वेज वे बाय वी कैन इंक्लूड देम इन द मेन स्ट्रीम, और वो जो गुस्से की या नाराज़गी की या डेप्रीवेशन की सेंस है उसको ख़त्म करें। सब लोग तो पहाड़ों पे नहीं हैं। वजाद साहब देखें, ये मसला अगर इतना सादा होता तो मैं आपको हाँ में कह के आगे बढ़ जाता। ये इतना सादा है नहीं। मैं या मुझ समेत जितने तमाम लोग हैं जो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनसे एडिशनल गुफ्तगू की ज़रूरत तो इसलिए नहीं है कि ये पार्लिमान के जो फोरम्स हैं ये गुफ्तगू ही का तो की जगह है, वहाँ पे तो गुफ्तगू हो रही है। उनसे पूछा जाता है कि इस सूबे का वज़ीर आला कौन होगा, उनसे ये पूछा जाता है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस मुल्क का चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस मुल्क का स्पीकर कौन होगा। या तो बलूचिस्तान के लोगों को इस तमाम मुशावरत में अलहदा रखा जाता। जब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इलेक्ट हो रहा होता तो कहते कि यार जो बलूचिस्तान के मेंबरान हैं वो बाहर चले जाएँ। जब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा हो सूबे में तो ऐलान किया जाए कि जो पंजाब और केपी वाले हैं वो अंदर आके इलेक्ट करवा दें वज़ीर आला, फिर चले जाएँ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो हम ही हैं और हम इन तमाम जगहों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 70 साल से बलोच ही बलूचिस्तान पे राज कर रहे हैं ना, गैर बलोच ने बलूचिस्तान पे तो राज नहीं किया। और साथ में जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो पश्तून है। ये दोनों मिल के साथ चल रहे हैं। वो चूंकि उसकी आबादी बलोच की ज़्यादा है, उसका ज़्यादा स्टेक होता है, इसकी आबादी निस्बतन उससे कम है, तो ये जूनियर पार्टनर के तौर पे चल रहा होता है। गुंजान ज़्यादा है, हाँ, लेकिन मगर जूनियर पार्टनर के तौर पे चल रहा होता है, लेकिन दोनों ने निज़ाम के बेनिफिशरी होते हैं। एक तबका ऐसा है जो कि माइनॉरिटी में है, वो कहता है कि नहीं यार हमारा मसला ये नहीं है कि हमें डिप्राइव रखा गया है या महरूम है, वो कहते हैं हमारी शनाख्त का मसला है। हम वजाद साहब से मुख्तलिफ हैं, नस्ल में मुख्तलिफ हैं, ज़बान में मुख्तलिफ हैं, कल्चर में मुख्तलिफ हैं। इस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर हमारा ये हक़ है कि हमारी एक अपनी ममलिकत हो और उस ममलिकत को वजूद में लाने के लिए मुसल्लह जदोजहद जो है वो जायज़ है। मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग मिक्स करते हैं इन दोनों को दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए डी लिंक कर देंगे। जब आप इसको डी लिंक कर देंगे तो बात समझने में जो है ना और बात को हैंडल करने में और एड्रेस करने में आसानी हो जाएगी। अब जो ये गुरु होगा इसके एतराज़ क्या होंगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वो पाकिस्तान की बाकी मानदा ख्वाहिश भी है। वो कहेंगे कि जनाब चोर डाकू स्मगलर को अगर रियासती इदारे कहीं पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना नहीं करनी चाहिए। ये एतराज़ात होंगे ना, ये गुफ्तगू हो सकती है और होनी चाहिए। और इसमें मैं उस कबीले के फ़िक्र के साथ हूँ जो बेहतर गवर्नेंस पे यकीन रखते हैं, जो साफ़ और शफाफ क़यादत पे यकीन रखते हैं, जो निस्बतन डाकू ना हो, निस्बतन करप्ट ना हो, बेहतर डिलीवरी पे यकीन रखते हैं। ऐसे लोग होंगे तो गवर्नेंस के मामलात आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सुलझने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सक्सेशनिस्ट का कोई भी जवाज़, कोई भी कदम, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल नहीं सकती। उसका बुनियादी वो कोशर ही नहीं है। ये डिमांड्स कोशर है, ये जायज़ है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। वो उसके तो लिए बुनियाद ही नहीं है उसकी, लिहाजा वो आपको कॉन्फ्लिक्ट में और जंग आप पे मुसल्लत करता है। तो जंग को तो आपको बतौर जंग ही लड़ना है। जंग को आप
سرنڈر موڈ میں نہیں لڑ سکتے کہ وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار میری بات سن لے بھائی، تو مہربانی کر کے مجھے نہ مار، مزدوروں کو نہ مار، لائرز کو نہ مار، پنجابیوں کو نہ، یہ منت زاری سے نہیں ٹھیک ہوگا. وہاں پہ میرا ویو یہ ہے کہ پھر ریاست کو اپنی جو اسٹرانگ آرم ہے، ادھر آپ پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این کو یا کسی اور کو کہتے ہیں میں 9 مہینے نہیں کرنے دوں گا کیونکہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کی جگہ وہ رائٹس اور وائلنس کی طرف جا رہا ہے. وہاں پر علل اعلان لوگوں کی قتل و غارت گری کرتا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو زندہ جلاتا ہے. پنجابی مزدور کو ایران میں نہیں چھوڑ رہا، پاکستان کو تو چھوڑے، اب تو ایران میں بھی اس نے اٹیک کیا. انوسنٹ ان آرمڈ لوگ، آپ کہتے ہیں نہیں یار ان کے ساتھ بات کر لیتے. کون سی بات کرنی ہے کہ ان کو قتل نہ کرو؟ مہربانی فرما دو، قتل کرنے کا جو آگے کے ارادے ہیں وہ ترک کر دو. اچھا میں یہ آپ کے آڈینس کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ سنیں، یہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بالکل نہیں مخاطب کر رہا ہوں، میں اس آڈینس کو کر رہا ہوں جو اس بحث میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تفریق کو سمجھیں. دیر کیناٹ بی گڈ وائلنس اینڈ بیڈ وائلنس. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سیکولر وائلنس ہے اس کو ریشنلائز کر دیا جائے اور جو ریلیجس وائلنس ٹی ٹی پی والی ہے اس کے لیے F-16 بھیجی جائے. وہاں پہ ریاست کی پوری طاقت کا جو استعمال ہے وہ تمام کے تمام لوگ کہیں گے یہ درست ہے. یہ تفریق جو سو کالڈ ہمارے ہاں لبرلز اور کنزرویٹیوز کے بیچ میں آ گئی، اس کی خاتمہ ہونا چاہیے. جس نے پاکستان کی سرزمین میں وائلنس کو بطور ٹول لیا وہ دیوبندی مولوی ہے، وہ ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، بی ایل اے ہے، انوار ہے، وجاہت ہے. اس کو ٹریٹ ایک جیسے کیا جائے گا، میرا یہ ماننا ہے. جی وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی تو انشاءاللہ ملاقات تو آپ سے رہے گی، پھر ذرا زیادہ کھل کے باتیں ہوئیں گی، زیادہ لمبی نشست بھی ہوگی. تو وزیر اعظم صاحب کی جو ایکسپیرینس ہے مجھے تو وہ بات سمجھ آئی ہے، تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا کہ گورننس کے حوالے سے اور جو بھی ہے صورتحال. تو نہیں ان کا یہ خیال ہے، تو میرا خیال ہے سر اسی لے جائیں گے، نو پرابلم، لے جائیں گے. چلیں میرا اجازت لیں، آپ کا بہت انشاءاللہ حاضر ہوں گا. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بھی گفتگو سنی، ہمارے سوال بھی سنے. جو آپ کے خیالات ہیں وہ ہمیں آگاہ کریں. بہت شکریہ.